بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جادوگر کون تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں مشہور جادوگر سامری تھا۔ سوال: سامری کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: سامری کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ سوال: سامری کی پرورش کس نے کی؟ جواب: سامری کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے کون سا جرم کیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کا جرم کیا۔ بچڑے سے بیل آتی تھی۔ سوال: بچڑے کی عبادت کرنے والوں کی توبہ کرنے کی کیا صورت رکھی گئی تھی؟ جواب: بچڑے کی عبادت نہ کرنے والوں نے عبادت کرنے والوں کا سر قلم کیا۔ سوال: بچڑے کی عبادت کرنے والوں میں کتنے لوگ قتل کیے گئے؟ جواب: بچڑے کی عبادت کرنے والوں میں 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ سوال: بحیرہ قلزم میں غرق ہونے والے فرعون کا نام کیا تھا؟ جواب: بحیرہ قلزم میں غرق ہونے والے کا نام منفتح تھا۔ سوال: من و سلویٰ کس دن نازل نہیں ہوتا تھا؟ جواب: شنبہ کے دن، جو بنی اسرائیل کے لیے خاص عبادت کا دن تھا۔ سوال: فرعون اپنے محل میں کیوں ہلاک نہیں ہو سکا؟ جواب: اس نے اپنے محل کے دروازے پر بسم اللہ لکھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے محفوظ رہا۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرن صرف ایک بار پڑی؟ جواب: بحیرہ قلزم کی وہ جگہ جو گزرگاہ موسیٰ بنی تھی اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی مار کر 12 چشمے نکالے تھے۔ سوال: بنی اسرائیل نے ایک ساتھ میں کتنے نبیوں کا قتل کیا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل نے ایک ساتھ میں 45 نبیوں اور شام میں 12 عابدوں کو شہید کیا تھا۔ سوال: فرعونوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی سزا میں کون کون سی بلائیں نازل ہوئی تھی؟ جواب: طوفان، سرسریہ، مینڈک اور خون کی بارش اور خوراک کی کمی مختلف اوقات میں الگ الگ نازل کی گئی، جس کی میعاد 1 ہفتہ ہوتی تھی۔ سوال: قوم بنی اسرائیل کتنے سال تک فرعون کی غلامی میں رہی؟ جواب: قوم بنی اسرائیل 400 سال تک فرعون کی غلامی میں رہی۔ سوال: من و سلویٰ کس قوم پر نازل ہوا؟ جواب: من و سلویٰ بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ پیلوں کے درخت کی ایک شاخ ہو۔ سوال: من و سلوہ کو ٹھکرا کر بنی اسرائیل نے کیا طلب کیا تھا؟ جواب: من و سلوہ کو ٹھکرا کر بنی اسرائیل نے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ طلب کیا تھا۔ سوال: سب سے زیادہ نبی اور رسول کس قوم میں مبعوث کیے گئے؟ جواب: سب سے زیادہ نبی اور رسول بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے کیا آداب بیان کیے تھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ سے اور اپنے آگے سے کھانے کا حکم دیتے تھے۔ نمبر 3، کھانے کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے، اگر دل چاہتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ نمبر 6، بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمان کو بار بار کھانا پیش کرتے تھے۔ نمبر 7، کسی کے ہاں دعوت کھانے کے بعد اسے الفاظ میں دعا دیا کرتے تھے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اکٹھے کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ اور نمبر 10، 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو چاٹ دیا کرتے تھے۔ سوال: بنی اسرائیل کی بدعملیوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کو کس نے چھینا؟ جواب: بنی اسرائیل کی بدعملی کی وجہ سے تابوت سکینہ کو چھین لیا گیا۔ وہ قوم عمالقہ کے لوگ تھے۔ سوال: بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کتنے دنوں تک کی؟ جواب: بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت 40 دن تک کی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کی نشاندہی کرنے والی خاتون کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کی نشاندہی کرنے والی خاتون کا نام مریم بنت موسیٰ ہے۔ سوال: بنی اسرائیل کے خاندانوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: بنی اسرائیل کے خاندانوں کی تعداد 12 تھی۔ سوال: سب سے زیادہ نافرمان قوم قرآن مجید میں کس کو بتایا گیا ہے؟ جواب: سب سے زیادہ نافرمان قوم قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو بتایا گیا ہے۔ سوال: فرعون کے باپ کا نام کیا تھا؟ جواب: فرعون کے باپ کا نام مصعب بن ولید بن زیاد تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر کون سا بادشاہ مقرر ہوا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر جالوت بادشاہ مقرر ہوا۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔
سوال: کس نبی کو قوم نے کہا کہ تم اور تمہارا پروردگار لڑو؟ ہم یہیں سے دیکھتے ہیں۔ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم یہی سے دیکھتے ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کا نام کیا تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کا نام قارون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ سوال: قارون نے علم کیمیا کس سے سیکھا تھا؟ جواب: قارون نے علم کیمیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا تھا۔ سوال: رانگے، چاندی اور تانبے کو سونا بنانے کا فن کس بادشاہ کو حاصل تھا؟ جواب: رانگے، چاندی اور تانبے کو سونا بنانے کا فن قارون کو حاصل تھا۔ سوال: قارون زمین میں کیوں دھنسا دیا گیا؟ جواب: زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے کی وجہ سے قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ سوال: قارون نے کس قدر زکوٰۃ دینے کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: قارون نے 1000واں حصہ زکوٰۃ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سوال: قارون کس کی دعا سے خزانہ سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا؟ جواب: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے خزانہ سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ سوال: بحیرہ کلزم میں فرعونوں کے غرقاب کی تاریخ کیا تھی؟ جواب: بحیرہ کلزم میں فرعونوں کے غرقاب کی تاریخ 10ویں محرم الحرام تھی۔ سوال: کس قوم کے لوگ برہنہ غسل کرتے تھے؟ جواب: بنی اسرائیل کے لوگ برہنہ غسل کرتے تھے۔ سوال: سفر میں کس قوم کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے تھے؟ جواب: سفر میں بنی اسرائیل کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے تھے۔ سوال: کس قوم کے مسافروں کے بچے لباس کے ساتھ پیدا ہوتے تھے اور قد کے حساب سے لباس بھی بڑھا کرتا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل کے مسافروں کے بچے لباس کے ساتھ پیدا ہوتے تھے اور قد کے حساب سے لباس بھی بڑھا کرتا تھا۔ سوال: بنی اسرائیل پر من و سلوہ کس مقام پر نازل ہوتا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل پر من و سلوہ مقام قادس پر نازل ہوتا تھا۔ سوال: بنی اسرائیل میدان تہیہ میں کتنے سال تک بھٹکتے رہے؟ جواب: بنی اسرائیل میدان تہیہ میں مسلسل 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب مل کر کھانا کھاؤ اور الگ الگ ہو کر مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت سب کے ساتھ مل کر کھانے میں ہے۔ سوال: شاہان مصر کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: شاہان مصر کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ سوال: بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کرنے والے فرعون کا نام کیا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کرنے والے فرعون کا نام رمیس دوم تھا۔ سوال: مصر کے عجائب غار میں کس فرعون کی لاش رکھی گئی؟
جواب: مصر کے عجائب غار میں فرعون من فتح کی لاش رکھی گئی۔ سوال: بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنے کی پابندی توڑی تھی ان کی کیا حالت ہوئی؟ جواب: صورتیں مسخ ہو گئیں، چہرے بندروں جیسے ہو گئے تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعاقب میں جب فرعون سمندر میں ڈوبنے لگا تو کیا عرض کیا؟ جواب: میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق فرعون کا کردار قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جواب: فرعون کا کردار قیامت کے دن سورہ ہود کی آیت نمبر 96 کے مطابق وہ قیامت کے روز اپنی قوم کو اپنی رہنمائی میں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ سوال: اسرائیلی سیٹھ قارون اپنی قوم سے باغی ہو کر کس سے مل گیا تھا؟ جواب: اسرائیلی سیٹھ قارون اپنی قوم سے باغی ہو کر فرعونوں سے مل گیا تھا۔ یہ مصر میں بڑے اثر و رسوخ اور دولت والا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلے کس قوم کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص عصر کی نماز میں 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو کیا کرے؟ جواب: جو شخص بھول کر نماز میں 1 رکعت کم پڑھ کے سلام پھیر دے تو 1 رکعت پڑھے گا اور سجدہ سہو کرے گا۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پر سلام پھیر دیا اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے، اور ایک آدمی جسے خربا کہا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ لمبے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہوا تھا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس پہنچے اور پوچھا: کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ سوال: عرب ممالک کے لوگ کس ملک سے اپنے بچوں کے ختنے کروانا پسند کرتے ہیں؟ جواب: پاکستان۔ سوال: رات کو بار بار پیشاب آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: صحت مند ہونے کی۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بھر جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔